اور تقدیر اللہ کے اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ جب تم بغیر وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اگر نمازی کو معلوم ہو جائے کہ اس پر رحمت الہی کس قدر سایہ فگن ہے تو وہ سجدے میں سے سر نہیں اٹھائے گا۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی بھی رشتے کو توڑ دینے سے بہتر ہے۔ جب کسی سے سچی محبت ہو جائے تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے پہلے ایک انسان کے سامنے روتا ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود رہتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان نہ رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان نہیں بدلتا، بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ دوست بے شک ایک ہو، لیکن ایسا ہو جو الفاظ سے زیادہ خاموشی سمجھے۔ اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں ایک بھروسہ کر سکے، دوسرا اسے سمجھ سکے۔ لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو۔ ایک، اپنے دوست سے غصے میں بات نہ کرو۔ دوسرا، اپنے دوست سے غصے میں کہی بات دل پر مت لو۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ دوستی کا بھرم صرف وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جیسا دل ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخر کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ حسد نہ کرنے سے جسم صحت مند رہتا ہے۔ جب کوئی تم سے مانگے تو دے دیا کرو، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا رکھا ہے، مانگنے والوں میں سے نہیں۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہیں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہیں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں
انسان میں تلاش کرو۔ ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، مگر دوستی جتنی پرانی ہو اتنی ہی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ کبھی کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کے رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ خدا سے جب بھی مانگو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی بیان نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جس انسان میں جتنا احساس زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں۔ کسی پر غصہ کرو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا۔ نمبر 1 معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے وہ انصاف کے ذریعے ذلیل ہوتا ہے۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے سب سے زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے زیادہ محبت ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ زندگی میں 2 چیزیں ضرور سیکھیں، اپنوں میں خوش رہنا، دوسرا رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا۔ یقین مانو بہت خوش رہو گے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب پسند کرتا ہے تو برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہم پر آزمائش ہے یا سزا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ
سزا ہے۔